دوستوں ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اس پروگرام میں بات کرتے ہیں انڈیا میں ٹرمپ کی وزٹ کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ جو ہے انہوں نے ریسنٹلی وزٹ کیا انڈیا کا، اور انڈیا والوں نے اپنی کچی بستیوں کے سامنے گویا پردے لٹکا دیے، دیواریں کھڑی کر دی کہ ٹرمپ کو نظر نہ آ جائے ہے جی، اور بڑا یعنی ایک آرٹیفیشل ماحول کریٹ کیا ہے کہ انہیں امپریس کرنے کے لیے، حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا کہ ٹرمپ جو ہے بائی ایئر آ رہا ہے جب ادھر سے اوپر سے بندہ نیچے آتا ہے تو خاصا کلوز ہو جاتا ہے، بندے کو سلامز نظر آ جاتے ہیں، وہ گند مند سب نظر آ جاتا ہے، لیکن باہر انہیں نے اپنی سی کوشش کی، سلمز وغیرہ کو کوارنٹین کیا، گویا ان کو آئسولیٹ کیا، لیکن ساتھ وہ سٹیزن شپ والا اور وہ جو سٹیزن شپ کی رجسٹریشن والا قانون ہے اس کے خلاف لوگوں نے بے پناہ مظاہرے کیے، اور ان مظاہروں کو غنڈہ گردی سے کوشش کی روکنے کی، اور بی جے پی ہندوتوا کے پرچارک جو ہیں انہوں نے گویا قتل عام شروع کر دیا، اور ایک یعنی ماب کی صورت میں ان پروٹیسٹرز پر، خاص طور پر مسلمانوں کو نشانہ بنایا اور ان کی دکانوں کاروباروں کو آگ لگا دی۔ ابھی تک کئی درجن لوگ شہید ہو چکے، اور ٹرمپ صاحب ظاہر اپنا دورہ کنکلوڈ کر چکے۔ تو یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ موجودہ صورتحال یہ جو گویا آتش فشاں کی طرح ہے انڈیا میں، وہاں پر سین تو ایسے نظر آتے ہیں جیسے یہ کوئی میدان جنگ ہے۔ تو وہ مودی جو گجرات کا قصاب تھا اب پورے انڈیا کا قصاب گویا بنتا جا رہا ہے، اور اس کے دست و بازو جو ہیں وہ ہندوتوا کے، RSS کے، اور جو بھی ہندو شاونسٹ ہیں وہ کھل کر کھیل رہے ہیں، خون کی ہولی کھیل رہے ہیں۔ اور یہ جو انڈیا میں اپنا ہریجن ہیں، جو اچھوت ہیں، جو دلت ہیں، جو نچلی ذات جن کو کہا جاتا ہے، یہ دراصل سابقہ دور میں، پرانے ادوار میں یہی وہ لوگ تھے جن کو اسی پروسیس سے گزارا گیا تھا، یعنی انہیں سٹیزن شپ کے رائٹ ڈینائی کیے گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو دلت، اچھوت، ہریجن مختلف نام دیے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو رائٹس حاصل نہیں تھے۔ تو گویا اس وقت بی جے پی کی پالیسی یہ ہے کہ جو غیر ہندو ہیں، خاص طور پر مسلمان ہیں، ان کو بھی ایک نیا دلت، نیا ہریجن اور نیا انٹچیبلز یا اچھوت بنا کے رکھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ نئے قوانین پاس کیے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جدید دور میں، اور ساتھ یہ بھی راگ لاپتے ہیں کہ شائننگ انڈیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اب گروتھ ریٹ انڈیا کا جو ہے وہ بہت یعنی پہلے کے مقابلے میں ڈاؤن ہو گیا ہے، اور یہ ٹرینڈ کنٹینیو ہے۔ ظاہر ہے جب 20-25 کروڑ لوگوں کو آپ قتل کرنے کے درپے ہوں، ان کی زندگیاں آپ نے اجیرن بنائی ہوئی ہوں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ملک ترقی کر سکے۔ ہاں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ 20 کروڑ اور لوگ ہریجن میں، دلت میں، انٹچیبلز میں ان کا اضافہ کر لیں، لیکن یہ زمانے میں پنپنے کی باتیں نہیں ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہ اس وقت جو صورتحال ہے انٹرنیشنل، وہ جو انٹرنیشنل ایکٹرز ہیں، انٹرنیشنل جو کمیٹی آف نیشنز جن کو کہا جاتا ہے، وہ اپنے جو اکنامک مفادات ہیں ان کی وجہ سے وہ پوری طرح آواز نہیں اٹھاتے، لیکن اس کے باوجود، ان ساری کنسیڈریشنز کے باوجود، پھر بھی انٹرنیشنل لیول پر کہیں نہ کہیں جیسے UNO میں یا ایون امریکہ میں اور باقی ویسٹرن یورپ میں، اور اس کے علاوہ مسلمان ملکوں میں بھی ان پر یعنی آواز اٹھائی گئی ہے اور اٹھائی جا رہی ہے، اور دن بدن یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو یہ جدید دور میں اپنے لوگوں کے یعنی آنکھوں کے سامنے ماڈرن زندگی میں ہریجن، دلت اور نیا انٹچیبل کریٹ کیے جا رہے ہیں انڈیا میں، لیکن سب سے زیادہ ذمہ داری بظاہر پاکستان کی بنتی ہے کہ جن کی وہ لیگیسی ہے، لیکن پاکستان کی حکومت تو خود گویا ود ان پاکستان بی جے پی کی طرح ایکٹ کرتی ہے،
پاکستان کی حکومت سے مراد وہ اصل حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ اور ان کے جو فرنٹ مین ہیں یہ سب، یعنی انہیں بھی مسلمانوں سے اصل میں کدورت ہے، اصل میں انہیں بھی کینہ شتر ہے. یہی وجہ ہے کہ مختلف انداز میں مختلف ٹائمز پر اس کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے. جیسے یعنی سسٹمیٹکلی یہ مدارس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نصاب بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور گویوں اور ناچوں کو کہتے ہیں کہ یہ ترتیب دیں، اور این جی اوز کی سربراہی میں ان کی گائیڈنس میں ترتیب دیں کہ مسلمان بچوں نے کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا. اور اس کے علاوہ جب بھی انہیں موقع کوئی ایکسکیوز ملے تو وہ بے تحاشا خون بہاتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے سابق فاٹا میں، اسلام آباد میں اور بہت سارے اور علاقوں میں چن کر دیندار لوگوں کو وہ قتل کرتے ہیں. یہی کام گویا یعنی پاکستان کا اسٹیبلشمنٹ بھی بعض کا لگتا ہے کہ یہ کوئی بی جے پی کا کوئی سب آرگن ہے. تو بہرحال انڈیا والے جو ہیں وہ جو مسلمان ہیں، اگرچہ جذباتی طور پر آپ بعض اوقات یہ خبریں بھی سنتے ہیں کہ وہ پاکستان کا نام لیتے ہیں، ہمیں ظاہر ہے یہ ویسے تو خوشی ہوگی، لیکن انہیں بھی اب یہ ادراک ہے اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ساڑھے تو امید نہ رکھنا، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ بہرحال صرف پیسے لینے کے لیے کبھی کبھار مسلم بردرہڈ کا نام لیتا ہے، ورنہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کا مسلم بردرہڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہٰذا انہوں نے اپنے دست و بازو سے ہی سروائیو کرنا ہے، انڈیا کے مسلمانوں نے اور باقی بھی جو غیر ہندو اقلیتیں ہیں، انہیں الٹیمیٹلی یہی ہے کہ اپنی تنظیم باہمی ایک دوسرے کی مدد اور صبر سے، اور جو اویلیبل مینز ہیں، عدالتیں ہیں، مختلف یعنی میڈیا ہے، میڈیا میں ظاہر ہے کچھ باضمیر لوگ بھی ہیں، اس طرح ہندوؤں میں بھی یقیناً کچھ ایک یعنی سیکشن یقیناً ہے جو ضمیر پسند لوگوں کا ہے، جو انسانی حقوق پر یقین رکھتے ہیں. ان ساری چیزوں کو وہ کمبائنڈ یوٹیلائز کریں گے تو ان کی سروائیول اور بقا اور ان کی زندگی جو ہے وہ کسی حد تک پرسکون ہو سکتی ہے. ورنہ جہاں تک نیکسٹ ڈور بات ہے ہماری، ہم تو اپنے آپ جوگے نہیں ہیں، ہاں جی، تو آپ کو کیا یعنی مدد کریں گے یا کسی بھی حوالے سے، یہاں تک کہ انٹرنیشنل لیول پر بھی نہیں. ہم تو یعنی یہ قتل عام ہے سیدھا سوارا، لیکن پاکستان ایون ڈپلومیٹک افینسو بھی کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. پاکستان دنیا کی توجہ بھی حاصل کرنے اور کروانے میں وہ ناکام رہتا ہے، اس لیے کہ ان کی ترجیح یہی ہے کہ مریم نواز کو باہر نہیں جانے دینا، نواز شریف کو علاج نہیں کروانے دینا، اور یعنی وہ چوم جو نیب کا سربراہ ہے کہ کس طرح اس کو یوٹیلائز کر کے اپوزیشن اور پاکستان کے عوام کو تنگ کرنا ہے، اور کس طرح IMF کے ایجنڈے کو پروموٹ کرنا ہے. تو الٹیمیٹلی لگتا یہی ہے کہ یہ جو گٹھ جوڑ ہے جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا اور ان کے فرنٹ مینوں کا اور انٹرنیشنل جو بھی لابیاں ہیں، ان کا یہی ہے کہ پاکستان کو اکنامکلی اتنا مفلوج کر دیں، پولیٹیکلی اتنا انسٹیبل کر دیں کہ الٹیمیٹلی پاکستان جو بعض کا نام لیتے ہیں نیوکلیئر ویپنز وغیرہ کا، وہ ان سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں. اور یہ کوئی یعنی فار فیچڈ آئیڈیا نہیں ہے، اس پر باقاعدہ کام ہو رہا ہے، اور اس کے لیے یہ پری کنڈیشن ہے کہ پاکستان کو پولیٹیکلی انسٹیبل کیا جائے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور اکنامکلی جو ہے اسے وائبل نہ رہنے دیا جائے. تو اس کے ساتھ ہی اب یعنی آپ لوگوں سے درخواست کہ اگر آپ کو ہمارے پروگرام پسند ہوں تو سبسکرائب فرمائیں، شیئر کریں اور ہمارے ساتھ انٹریکٹ کریں. اور اس کے ساتھ ہی آپ سب سلامت رہیں، ہماری یہ دعا ہے، اور ہمیں یہ امید ہے کہ آپ ہمیں پیٹرونائز کرتے رہیں گے، ہمارے ساتھ یعنی انٹریکٹ کریں گے، اور ہمیں اپنی جو ہے وہ یعنی گڈ وشز سے مستفیض کرتے رہیں گے. تو اب اچھی تمناؤں اور اچھی دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پڑوس میں بھی امن لائے
اور وہاں پر بھی مظلوم جو ہیں وہ بہتر حالت میں ہوں اور پاکستان میں بھی ہوں. اور اب آپ کی اجازت چاہتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. خدا حافظ.